ویلکم بیک ناظرین، ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عریب، اور اس وقت میرے درمیان علماء اکرام جلوہ گر ہیں۔ میں ڈاکٹر عامر عبداللہ صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ قبلہ یہ بتائیے گا کہ آیت تطہیر اور آیت مباہلہ میں کس طریقے سے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ سے قبل ماشاءاللہ علامہ امین شہیری صاحب نے اور مفتی ابو محمد صاحب نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس پر گراں قدر اور قیمتی نذرانۂ عقیدت پیش کیے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف نواسے ہی نہ تھے بلکہ آپ کے مشن کے علمبردار بھی تھے۔ اللہ اکبر۔ اور جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا کہ آپ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے، آپ نے ساری کائنات کے انسانوں میں حضور کریم کا انتخاب فرمایا ہے، اسی طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بھی، آپ کے جانثار بھی اللہ کا تعالیٰ کے انتخاب ہیں۔ جی ہاں۔ اور یہ وہ منتخبین ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ سے اکتساب فیض کیا، اور پھر آپ ہی کے رہین منت ہے ساری دنیا کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کے اسوے، آپ کی محنتیں اور آپ کی سنتیں پہنچی ہیں۔ جی ہاں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں نجران کے عیسائی راہبوں کا ایک ذکر ملتا ہے سورہ نساء میں کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار سمجھانے کے باوجود بھی اور بغیر کسی دلیل کے تسلیم نہیں کر رہے تھے اسلام کی حقانیت کو، تو پھر ان کے سامنے رکھا گیا کہ ٹھیک ہے پھر مباہلہ کر لیتے ہیں۔ جی ہاں۔ اور یہ وہ مباہلہ ہے جو ہوا نہیں تھا، کیونکہ جب ان سرداران نجران نے اپنے پیشواؤں سے جا کے پوچھا کہ ہمیں یہ پیشکش آئی ہے اور مدینہ کے والی نے ہم سے کہا ہے کہ مباہلہ کر لو، جو حق پر ہوگا وہ باقی بچے گا، تو انہوں نے کہا ہرگز مباہلہ نہ کرنا، کیونکہ اگر تم نے یہ غلطی کی تو روئے زمین پر کوئی ہماری ملت کا فرد زندہ نہیں بچے گا، کیونکہ یہ مقابلہ بظاہر رسول اللہ سے ہے لیکن دراصل اللہ سے ہے، کیونکہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، نبی کریم اللہ کے نمائندے اور اللہ کے فرستادہ ہیں، اور وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تو خطرہ ہے بہت زیادہ۔ چنانچہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تو پھر آپ نے یہی کہہ کر پکارا کہ ندعو ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو پکارتے ہیں۔ تو آپ نے سنا اور تاریخ جانتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم ہوں، طیب ہوں، قاسم ہوں، یہ کم سنی میں، حضرت ابراہیم 2 سال کی عمر کے تھے، فوت ہو گئے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ سے کہا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیے، کیونکہ ہر نبی کی کوئی ایک دعا ایسی ہوتی ہے جو کسی قیمت پر بھی رب تعالیٰ اسے مؤخر نہیں فرماتا، تو آپ دعا فرمائیے کہ آپ کے بیٹے کو دوبارہ زندگی مل جائے، کیونکہ دوسری طرف جو مشرکین مکہ ہیں، یہودی ہیں، وہ بہت زیادہ اعتراضات کر رہے ہیں، جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ ان کا تو کوئی نام و نشان نہیں ہوگا، ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، ان کا وراثت کو چلانے والا، مشن کو چلانے والا کون ہوگا، کیونکہ اس زمانے میں سب مرد ہی کیا کرتے تھے۔ یہ تو اللہ رب العالمین نے صاحب معجزات پیغمبر کے گھرانے میں یہ معجزہ پیدا کیا کہ آپ کی نسل حضرت فاطمہ سے چلی، جو کہ ایک خاتون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر رضینا بقضاء اللہ، میں نے جو اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس دعا کے عوض یہ دعا قبول ہو، اور وہ دعا کیا تھی؟ میری امت کی شفاعت رب تعالیٰ میری قبول فرمائے، رب تعالیٰ امت کو معاف فرما دیں قیامت کے دن۔ یہ ایک عظیم الشان دعا ہے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائے ہیں، آپ کے زانو پر پرورش پائے ہیں، آپ کے سینے پر پرورش پائے ہیں، آپ نماز کی حالت میں اگر ہیں تو آپ سجدے میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور سجدہ طویل ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام نماز کے بعد پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ایک سجدہ تو نارمل کیا تھا، دوسرا سجدہ اتنی طوالت کا فرما دیا تھا، خیریت تو تھی؟ بعض صحابہ کو شک گزرا، خدا نہ خواستہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ گیا ہو تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں میرے یہ بیٹے، میرے یہ نواسے حسنین، یہ میری کمر پر آ گئے تھے تو میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کا کھیل متاثر ہو، یہ ان کی اس تفریح میں کوئی خلل پڑے. حضور کریم نے سجدے کو ہی طویل فرما دیا تھا. پھر یہی حسن ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو آپ نے انہیں اپنے کاندھے پر سوار کیا ہوا ہے. حضرت براء بن عازب کے بارے میں یا حضرت ابو مسعود کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے دیکھا تو کہا واہ کیا خوبصورت سواری ہے. یعنی اللہ کے حبیب پر آپ کے جو نواسے ہیں وہ سوار ہیں. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب دیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ سوار بھی کتنا عمدہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ چومنے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، سونگنے کی بات سمجھ میں نہیں آتی. اور جب سیدنا ابو بکر صدیق نے یہی سوال کیا تھا تو آقا نے فرمایا تھا یہ جنت کے پھول ہیں جن سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. اور جنت کی خوشبو کیسی ہوتی ہے یہ حضور ہی بتا سکتے تھے، کیونکہ آپ معراج پر جب تشریف لے گئے تھے تو آپ نے جنت کو قریب سے دیکھا بھی تھا، جنت کے احوال بھی آپ نے سمجھے تھے. تو جنت کی خوشبو کیسی ہے وہ آپ کو حضرت حسن و حضرت حسین میں محسوس ہوا کرتی تھی. پھر ایک جملہ میں آپ کی اجازت سے عرض کروں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل اور شباہت میں مشابہت رکھتے تھے. حضرت حسن چہرے سے لے کر سینے تک اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سینے سے لے کر پھر قدموں تک، یعنی اگر ان کے قدم دیکھے جائیں تو کوئی کہے کہ یہ تو نانا کے حضور کریم کے قدم ہیں، اور اگر کوئی پیشانی دیکھتا ہے، چہرہ دیکھتا ہے، رخسار دیکھتا ہے، یہ کاندھے دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسامت ہے اور آپ کی شباہت ہے. سبحان اللہ. قبلہ میں آپ کے سامنے یہ سوال کرنے کی جسارت کروں، مجھے اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے اور اہل بیت اطہار کے کیا خوبصورت رشتہ ہے، تو اس کو بتائیے گا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے وہ ان تمام چیزوں کو کیا محبت کے واقعات ہمیں ملتے ہیں تاریخ کے اندر، اور کس طریقے سے ہم جو ہے وہ اس پہ عمل پیرا ہو سکتے ہیں. دیکھیے اہل البیت کا جو گھرانہ ہے نا یہ اپنی خلقت کے اعتبار سے، مفتی صاحب نے اشارہ کیا اور بڑا خوبصورت اشارہ کیا، اپنی خلقت کے اعتبار سے، اپنے وجود کے اعتبار سے اس عالم ہستی میں باقی انسانوں سے مختلف ہے. یہ صرف اس دنیا کی بات نہیں ہے بلکہ عالم ازل کی بات ہے، عالم الست کی بات ہے، جہاں پر انوار کی تخلیق کا مرحلہ ہے، وہاں سے ان ہستیوں کے مقامات کا آغاز ہوتا ہے. اس اعتبار سے جب ہم خود اسلام کے ظہور کے بعد، نبی کریم کی دعوت توحید کے بعد جب لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے اور اسلام کے دائرے میں داخل ہونا شروع ہوئے، اس وقت سے اگر آپ دیکھیں تو اس گھرانے کی عظمتیں اور طرح کی نظر آتی ہیں. باقی تمام لوگوں کی عظمتیں ہیں، حرمتیں ہیں، تقدس ہے، مقام ہے، لیکن وہ سب کچھ نبی کریم کی تربیت کا نتیجہ ہے. سبحان اللہ. جب اس گھرانے کی آپ بات کرتے ہیں تو یہ گھرانہ وہ ہے جس کی تربیت اللہ نے کی ہے، اللہ خود تربیت کر کے بھیجا ہے. یہ وہ گھرانہ ہے جو سراپا نور ہے. یہ وہ گھرانہ ہے جس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث اہل سنت منابع حدیث میں بھی اور اہل تشیع کے منابع حدیث میں بھی موجود ہے کہ فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلا نور جس کو اللہ نے خلق فرمایا وہ میرا نور ہے. امام محی الدین عربی صوفی بزرگ ہیں جنہوں نے فتوحات مکیہ لکھی ہے، اور ظاہر ہے اہل سنت کے یہاں بھی بڑی معتبر کتاب ہے اور ہمارے ہاں بھی اس کو بہت مقام دیا جاتا ہے. ان مختلف ابواب میں جہاں پر تخلیق عالم کی بحث ہے وہاں پر وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا جو نور خلق کیا وہ نبی کریم کا نور ہے. اس نور میں سے علی کا نور خلق ہوا، اس نور میں سے فاطمہ کا نور خلق ہوا، اس نور میں سے حسن کا نور خلق ہوا، اس نور میں سے حسین کا نور خلق ہوا. تو یہ عالم انوار کی باتیں ہیں. جب یہ ہستیاں اس عالم میں نور تھیں تو اس عالم میں بھی نور ہی ہے. سبحان اللہ. اب جب وہ ہستیاں اس عالم میں آتی ہیں تو اب دیکھیں اس لیے ان ہستیوں کے بارے میں مسلم عقیدہ مسلمانوں کا یہی ہے کہ یہ کافر سے مسلمان ہونے والے لوگ نہیں ہیں. یہ وہ ہیں جو دین توحید پر تھے نبی کریم سے لے کر حضرت آدم سے لے کر نبی کریم تک، اور اب بھی یہ دین توحید میں ہی رہے. اور نبی کریم نے جب
اپنی رسالت کا اعلان فرمایا، بعثت کا اعلان ہوا، تو یہ وہ گھرانہ ہے جنہوں نے سب سے پہلے اپنی بیعت کا اور اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ اس اعتبار سے جب صحابہ کرام اور ان ہستیوں کے درمیان ہم رشتے کو دیکھتے ہیں تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ جتنے بھی ہیں، جتنی بھی ان کی عظمتیں اور جتنا بھی ان کا مقام ہے، جب ان ہستیوں کے سامنے آتے ہیں تو ان کے سر تعظیم سے جھک جاتے ہیں، اور یہ بھی مظہر شفقت نبی اور مظہر رحمت خدا بن کر ہر ایک کو سینے سے لگاتے ہیں۔ اس لیے یہ جو آیے کریمہ کی ابھی انہوں نے اپنے مفتی صاحب نے بات کی، اور اسی طرح سے آیے تطہیر کا آپ نے پوچھا تھا، تو آپ اگر خود آیے تطہیر کے نزول کے حوالے سے بھی دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ام المومنین ام سلمہ کی حدیث بھی ہے، دو طرح سے نقل ہوئی ہے یہ حدیث، حضرت ام المومنین عائشہ سے بھی نقل ہوئی ہے اور حضرت ام المومنین ام سلمہ سے بھی نقل ہوئی ہے، اور حضرت ام المومنین ام سلمہ سے زیادہ تعداد میں نقل ہوئی ہے، تو اس لیے عام طور پر حدیث معروف ہے حضرت ام سلمہ کے نام سے، جس میں یہ کہا گیا کہ آپ کے گھر میں یہ 5 ہستیاں جب جمع ہوئیں ایک ایک کر کے اور چادر کے نیچے جمع ہوئیں، نبی کریم نے چادر ان 5 ہستیوں کے اوپر ڈالا اور اس کے بعد ہاتھ بلند فرمائے اور بلند کر کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی بارلہا، یہ میری اہل البیت ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، غالباً میں نے نسائی میں پڑھی ہے جو مجھے یاد ہے، کہ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا میں بھی داخل ہو جاؤں اس چادر کے نیچے؟ تو آپ نے فرمایا لا، لیکن اس کے بعد فرمایا انتی علی الخیر یا انتی الی الخیر، آپ خیر کے رستے پر ہیں، لیکن یہ دائرہ جو ہے ان ہستیوں کے لیے ہے۔ جب اللہ کے رسول نے یہ مقام بیان کیا ہے تو آپ خود بیان دیکھیں نا کہ چاہے امہات المومنین ہوں یا اصحاب رسول ہوں، ان کے دلوں میں ان کے لیے تقدس ہی ہونا چاہیے نا، اور ان کے دلوں میں ان کے لیے شفقت ہی ہونی چاہیے۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہستیاں نوادر روزگار ہستیاں ہیں جن کی مثال اس عالم میں اور کوئی نہیں ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب آپ روشنی ڈالنا چاہیں؟ جی میرے خیال میں شہیدی صاحب کے سوال کو تھوڑا سا آگے چلاتا ہوں، جو سوال آپ شہیدی صاحب سے کیا تھا، اجازت ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ صحابہ اکرام نے جو انہیں عزت دی وہ کیا ہے؟ میں بلا تمہید اس پر تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اگر کسی نے حضرات حسنین کا مقام، رتبہ، شان، عزت، عظمت سمجھنی ہو تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی عزت کن لوگوں نے کی ہے۔ بذات خود حضرات صحابہ اکرام کیا تھے؟ کیا مقام تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ کیا شان تھی سیدنا فاروق اعظم کی؟ کیا عظمت تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ مگر وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضور کی ہر سنت، یہ ہمارا اس اہل سنت والجماعت جو ہے اس پر شافعی، مالکی، حنبلی اس پر اجماع ہے کہ انہوں نے حضور کے جانے کے بعد حضور کی کوئی سنت ایسی نہیں جو حضور کام کرتے انہوں نے کیا ہو۔ وہ سب سے آخر میں کہیں سفر پہ جاتے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ہو کر جاتے اور بچوں کی خیریت پوچھتے، واپس آتے سب سے پہلے ان بچوں کی خیریت پوچھتے۔ مسجد سے باہر نکلے، عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، سارے بچے کھیل رہے ہیں، ان میں حضرت حسن بھی ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اپنے ہاتھوں میں، تاجدار صداقت نے اٹھا کر چوما، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیار محبت سے لاڈ سے کہا، فرمایا سیدنا صدیق اکبر جانتے ہیں یہ کون ہے؟ فرمایا بیٹا تو علی کا ہے مگر تصویر مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ محبت کا عالم تھا صحابہ اکرام کا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت سارے کپڑے آئے مال غنیمت کے، آپ نے وہ کپڑے تمام صحابہ میں، صحابہ اکرام کے بچوں میں تقسیم کروا دیے۔ اپنے بیٹے کو بھی سوٹ دیا حضرت عبداللہ ابن عمر کو، لیکن حضرت حسن حسین کو نہیں دیے۔ تو کچھ لوگوں نے سوال کیا جی اپنے بیٹے کو بھی آپ نے کپڑے دے دیے، حسن حسین کو کیوں نہیں دیے؟ تو آپ نے اپنے گھر سے ایک تھیلا منگوایا، فرمایا بھائی چونکہ 2-3 دن ہو چکے تھے، تو فرمایا رات ہی سواری پہنچی ہے، میں نے تیز تراز بندہ بھیجا تھا، وہ دور دراز سے کسی شام یا دمشق کے بازار سے کپڑے لے کر آیا ہے۔ اگلے دن جمعے کا دن تھا، جمعے والے دن ان کو وہ کپڑے پہنا کے خود ساتھ لے کر مسجد میں آئے، فرمایا بھائی مجھ سے سوال ہوا تو وہ مال غنیمت کے کپڑے پرانے تھے، تو وہ کپڑے اس قابل نہیں تھے کہ حسن و حسین کے جسم پر آتے کسی کے کپڑے، حسن و حسین اس قابل تھے کہ ان کے وجود پر نئے کپڑے آتے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، میں قطع کلامی معاف، مجھے اس وقت بریک لینا پڑ رہا ہے، میں انتہائی معذرت کے ساتھ اسی بات سے ہم کنٹینیو کریں گے، انشاءاللہ نیوز بریک ہے۔ ناظرین گرامی ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے برکت رمضان۔
ویلکم بیک ناظرین، ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان، اور اس وقت ہم سب سحری تناول کر رہے ہیں۔ علماء کرام ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں۔ مفتی صاحب گفت و شنید فرما رہے تھے، معذرت میں نے آپ کی بات کاٹی، جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضرات حسنین کریمین کو کیا محبت عطا فرمائی، کیا عزت عطا فرمائی۔ اصل پروٹوکول وہ تھا جو صحابہ اکرام نے حضرات حسنین کریمین کو دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانہ خلافت میں جب آپ امیر المومنین ہیں، آپ کے دروازے پر آپ کے بیٹے آتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، سبحان اللہ۔ تو دروازہ جب دستک دی تو اندر سے خادم نے دروازہ کھول کر کہا کہ امیر المومنین سرکاری حساب و کتاب میں مصروف ہیں۔ جی ہاں۔ تو خادم نے پیچھے نظر دوڑائی تو حضرت حسن بھی تھے، تو واپس آ کے خادم نے بتایا کہ جی آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر تھے۔ تو فرمایا انہیں کیا کہا جی انہوں نے کہہ دیا کہ آپ سرکاری حساب و کتاب میں مصروف ہیں۔ تو کہا جی پیچھے حضرت حسن بھی کھڑے تھے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنی مسند سے خود اٹھے، اٹھ کر باہر آئے اور حضرت حسن کو آواز دی، حالانکہ بیٹا بھی جا رہا ہے، بیٹے کو آواز نہیں دی، حضرت حسن کو آواز دی، فرمایا علی کے بیٹے، اے نبی کے نواسے تشریف لائیے۔ سبحان اللہ۔ بٹھایا، تشریف لائے۔ تو پوچھا آپ واپس کیوں جا رہے تھے؟ فرمایا جی آپ کے خادم نے کہا کہ آپ مصروف ہیں۔ فرمایا وہ تو جو جواب دیا وہ میرے بیٹے کو دیا۔ تو فرمایا اس کو جو جواب دیا تو میں بھی واپس ہو گیا۔ فرمایا وہ میرا بیٹا ہے، تم نبی کے بیٹے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دروازہ میرے بیٹے کے لیے بند ہو سکتا ہے، نبی کے نواسے کے لیے میرا دروازہ بند نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی ہاں، اتنی عزت اور محبت دیتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر جی ہاں 50,000 درم یا دینار ہدیے کیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سبحان اللہ۔ اور صبح سے شام تک جو خادم یا جو ساتھی یا جو صحابہ اکرام ساتھ تھے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت حسن نے وہ سارا تقسیم کر کے ہاتھ جھاڑ کے واپس اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ تو کسی نے آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا امیر المومنین آپ نے جتنا مال دیا تھا وہ سارا انہوں نے تقسیم کر دیا۔ تو وہ حضرت عثمان غنی نے مسکرا کر فرمایا یہ حسن کی شان ہے، یہ ان کی شان ہے، وہ اس قسم کے سخی ہیں۔ اور فرمایا جو انہوں نے خرچ کر دیا ان کو خرچ کرنے کا ثواب ہے اور مجھے اہل بیت کو دینے کا ثواب مل گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے بھی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمر کے بھی ہیں، سفید داڑھی بھی ہے، اور حضرت حسن جوان ہے۔ تو کسی جنازے سے واپسی ہوئی تو حضرت کیا خوبصورت واقعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع پا کر دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر گرد یا مٹی لگی ہوئی ہے۔ جی ہاں۔ تو یہ آپ اس عزت اور شرف کا مقام دیکھیے گا کہ ابو ہریرہ جیسا وہ بندہ کہ 5575 سے زائد احادیث سے ستہ کے اندر جن کے نام سے مروی ہیں، وہ اپنے سر سے پگڑی اتارتے ہیں اور جلدی سے حضرت حسن کے پاؤں صاف کرتے ہیں۔ تو جلدی سے حضرت حسن نے ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا بابا جان آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو میرے والد صاحب کی ہم عمر ہیں۔ کیا کہنے؟ تو حضرت ابو ہریرہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اللہ اکبر۔ اور محبت سے کیا فرمایا؟ فرمایا حسن یہ میرے دل کی تمنا تھی، یہ وہ پاؤں ہیں جن کو میں نے اپنے نبی کے سینے سے لگتے دیکھا، اللہ اکبر۔ یہ وہ پاؤں ہیں جن کو میں نے اپنے رسول کے جسم سے لگتے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اور خود حضرت حسن کی شان یہ ہے کہ خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق صحابہ اکرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ آپ اقضاہم علی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مدینے میں آپ سے بڑا جج کوئی نہیں۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں نہیں، مکہ اور مدینہ دونوں میں آپ سے بڑا جج کوئی نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا آپ دونوں کی بات سے میں اتفاق نہیں کرتا، پوری دنیا میں علی سے بڑا جج کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب وہ اقضاہم علی وہ کیسی شخصیت ہیں؟ وہ شخصیت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے تمام امور میں معاملات میں مشاورت کرتے ہیں۔ کسی نے کہا یا علی المرتضیٰ آپ حضرت حسن سے مشاورت کرتے ہیں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا میں حضرت حسن سے مشاورت اس لیے کرتا ہوں کہ اس کے فہم و فراست میں مجھے رسول اللہ کی ذہانت نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ اکرام نے جو پروٹوکول دیا وہ تاریخ ساز ہے، اور صحابہ اکرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بوڑھے تھے
مگر اس کے باوجود حضرت حسن چونکہ جوان بھی تھے، بچے تھے، ان سے جا کر اپنے لیے دعا کرواتے تھے. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری زمانہ میں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب کے زمانہ میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ان پر جہاد پر پابندی لگنے لگی، جس کو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ بھائی میرے بچے جوان ہونے لگے، تو آپ نے ان کا میدان کارزار میں جانے جہاد پہ پابندی لگا دی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. فرمایا علی ایسی بات نہیں ہے، ان پر پابندی اس لیے لگائی ہے کہ اگر یہ شہید ہو گئے تو ہم مصطفیٰ کو کیسے دیکھیں گے. ان پر پابندی اس لیے لگائی ہے کہ یہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے دعا کریں گے، ہم ساری زندگی ان کی زیارت کریں گے. آج ہمارا جب دل کرتا ہے کہ ہم اپنے رسول کو دیکھیں تو ہم حسن و حسین کو دیکھ لیتے ہیں، یہ نہیں ہوں گے تو ہم کسے دیکھیں گے. یہ دعا کریں گے، ان کی دعا کی برکت سے اللہ میدان کارزار میں صحابہ کو فتح دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب اس بات پر روشنی ڈالیے گا. صلح امام حسن مجتبیٰ بہت زیادہ مانی جاتی ہے، لوگ بہت چرچا کرتے ہیں اس چیز کا، اس کے مقاصد کیا تھے، کیا اہمیت تھی؟ جی روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت حسنین کریمین سے اور بالخصوص امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابہ کرام کی جو محبت تھی وہ مثالی تھی، آئیڈیل تھی. تو میں عرض کروں گا کہ کیوں نہ ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حسن کو، اور بعض روایت میں آتا ہے حسن اور حسین علیہ السلام دونوں کو گود میں لیے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اور اے اللہ جو ان سے محبت کرے انہیں بھی محبوب بنا لے. سبحان اللہ. یعنی یہ ایسا دو طرفہ انداز ہے کہ کمال قربان ہونے کو جی چاہتا ہے. اور حضرت فرما رہے تھے تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا. میں سوچ رہا تھا کہ سارے واقعات تو حضرت سنا رہے ہیں، میرے لیے بچے گا کیا علامہ صاحب. تو وہ حضرت فاروق اعظم تو سمندر ہے، حضرت وقت بھی تو نایاب ہے نا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وظائف مقرر فرمائے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو وظیفہ تھا وہ کم تھا. حضرت امام حسن اور امام حسین کم سن ہے لیکن ان کا وظیفہ زیادہ تھا. اپنے بابا جان کے پاس آئے امیر المومنین کی خدمت میں اور کہا بابا جان یہ کیا کیا آپ نے؟ جس وقت میں حضور کریم کے حفاظت کے لیے آپ کے آگے آگے تلوار لے کر چلتا تھا، اس وقت یہ حسن اور حسین تو لمبے کرتے پہنے ہوتے اور اپنے پیروں میں ہی الجھ کے گر جایا کرتے تھے، اتنے معصوم اور بچے تھے. آپ نے ان کا وظیفہ اتنا زیادہ مقرر کیا اور میرا اتنا کم. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا عبداللہ پھر تم سمجھے نہیں ہو، تم ان کے والد جیسا والد لے کر آ جاؤ، ان کی ماں جیسی ماں لے کر آ جاؤ، ان کے نانا جیسا نانا لے کر آ جاؤ، میں ان کی طرح تمہارا بھی وظیفہ مقرر کر دوں گا. یعنی کوئی نظیر اور کوئی مثال نہیں ہے. اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا، جس طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ فرمائی تھی، آپ نے مشرکین سے فرمائی تھی، اور 10 سال کے لیے آپ نے یہ کہا تھا کہ میں بھی تلوار نہیں اٹھاؤں گا، تم بھی تلوار نہیں اٹھانا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے پیشن گوئی فرمائی تھی، آپ نے غیب کی یہ خبر عنایت فرمائی تھی جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی کہ میرا یہ بیٹا امت کے مومنوں کے 2 گروہوں میں صلح کا باعث بنے گا. سبحان اللہ. اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر کوفہ کے غالباً 80,000 جنگجوؤں نے بیعت کی تھی کٹ مرنے کے لیے. اس موقع پر حضرت امام حسن نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے، اس مشن کی آبیاری کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہو کر یہ ثابت کیا کہ اگر حق سے زیادہ محبت ہو اور حق سے زیادہ لگاؤ ہو تو کبھی پیچھے آ کر آگے بڑھنے کے لیے پیچھے ہٹنا بزدلی نہیں ہوتی، سلو کرنا کمتری نہیں ہوتی، بلکہ یہ وہ عظمت کا اونچا مینارہ اور نشان ہوتا ہے جسے آج ہم ساری دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ لوگوں آؤ اگر صلح سیکھنی ہے تو امام حسن سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ میں چاہوں گا آپ اس پہ ون لائنر دے دیں. یہ والا کیمرہ ہے. جی سوال کیا ہے؟ کوئی سوال صلح امام حسن کے حوالے سے کیا تمام معاملات ہیں؟ جی بہرحال یہ چونکہ ایک تاریخی بحث ہے اور بہت لمبی بحث ہے، آج کے اس دن میں میرا خیال ہے ہم اگر فوکس کریں امام حسن مجتبیٰ کے کردار، فضائل، چاہ رہے ہیں کہ آج امت جی حضرت امام حسن کے اس سلوک سے کیا سبق سیکھ سکتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے، دیکھیں امام حسن مجتبیٰ کو کسی فرد نے خلیفہ نہیں بنایا تھا بلکہ امت نے خلیفہ بنایا تھا. حضرت علی بھی شہادت کے موقع پر آپ نے ان کو اپنی طرف سے خلیفہ نہیں بنایا
بلکہ آپ کی شہادت کے بعد امت نے اکٹھے ہو کر آپ کو خلیفہ بنایا تھا. لیکن جب شام والوں سے یہ جنگ شروع ہوئی تو اس کے بعد پھر اس میں جب بے گناہ لوگ قتل ہونے لگے تو اس مقاتلے سے امت کو بچانے کے لیے اور کشت و خون سے امت کو محفوظ رکھنے کے لیے امام حسن نے جو قربانی دی، یہ قربانی پوری تاریخ اسلام میں اس کی نظیر نہیں ملتی. کون خلافت چھوڑتا ہے، جی ہاں، کون اقتدار چھوڑتا ہے، جی ہاں، کون اختیار چھوڑتا ہے، اور وہ بھی اتنی عظیم اور بڑی ریاست کے حوالے سے. جی ہاں. لیکن امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام کیا اور خلافت کو دوسروں کے حوالے کر کے یہ بتا دیا کہ دنیا ہماری ٹھوکر پر ہے، ہماری پہلی ترجیح نبی کے دین کو بچانا اور امت کے خون کو محفوظ رکھنا ہے. اور میرا خیال ہے اس میں امت مسلمہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ امام حسن کی جو قربانی ہے اور امام حسن کا جو موقف اور سٹانس ہے اس سے اعلیٰ اور اس سے عرفہ سٹانس اور موقف جو ہے کسی کے پاس نہیں ہے. واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین اکرامی، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے برکت رمضان.